السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 719 ہے اور آج سورہ اعراف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 191، 192 اور 193، 191، 192 and 193۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما ان کو جو لا یخلق پیدا نہیں کر سکتے، شیئن کوئی چیز، وہم حالانکہ وہ خود یخلقون پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون اور وہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، لہم ان مشرکین کی، نصرا مدد کرنے کی، ولا انفسہم اور نہ ہی اپنی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، وَإِنْ اور اگر تدعوہم تم انہیں بلاؤ، الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، سواء برابر ہے، علیکم تم پر، ادعوتموہم خواہ تم ان کو بلاؤ، ام یا انتم ہو تم صامتون خاموش رہنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ ہو رہو۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے؟ دوسری بات، بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تیسری بات، اور جو نہ ان لوگوں کو کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پانچویں بات، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانیں۔ چھٹویں بات، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ بزرگان محترم، اگر ہم کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، یا کسی ریاست کا وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے صلاحیت دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو اس کے علم اور تجربے کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی استاد سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی علمی قابلیت معلوم کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کسی کو اپنا معبود بنانا چاہیں تو ہمیں یہ تو دیکھنا پڑے گا تاکہ اس کے اندر کس قدر طاقت ہے اس کا تو علم ہو، ہم کو معلوم ہو کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کتنی طاقت والا، کتنے پاور والا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے انسان جس کی عبادت کرنا چاہیں اس میں دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ طاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے۔ اسی وقت ہماری عقل کہے گی کہ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے اپنا سر جھکایا جائے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز کی عبادت کرے جس میں ایک مچھر کو اپنی ناک پر سے ہٹانے کی طاقت نہیں، اور ایک ایسی چیز کو سجدہ کرنے جس میں اس کے اوپر پیشاب کرنے والے کتے کو بھی ہٹانے کی طاقت نہیں، تو پھر وہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ معبود بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کی عبادت کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ یقیناً اس طاقت والا شخص ہے، اس کے اندر بھرپور وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس قدر علم اور عقل رکھنے والا معبود، ایک انسان کسی پتھر کے سامنے اگر جھکتا ہے تو اس کی عقل پر تو ماتم کرنا چاہیے۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جس میں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کی طاقت ہو، جو کسی چیز کا خالق اور مالک ہو، جو کسی کی مدد کر سکتا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کا کوئی ہمسر ہم پلہ نہ ہو۔
اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے، یہی بات بتائی گئی ہے۔ مکے کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے آڑے وقت میں کام آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے، جبکہ ان بتوں کی حالت یہ تھی کہ یہ دوسروں کی مدد کیا کرتے، خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر غلطی سے کوئی بت گر جائے تو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ بت خود سے سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اگر عبادت کے دوران جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، جو بت بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اچانک کھڑا ہو جائے اگر گرنے کے بعد، یا اچانک حرکت کرنے لگے تو پورے لوگ بھاگ جائیں گے، وحشت زدہ ہو جائیں گے، ظاہر بات ہے۔ اس لیے یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ جس کی عبادت ہم کریں تو پہلے یہ سوچیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے یا نہیں۔ عبادت کے لائق تو بس ایک ہی اللہ ہے۔ یہاں سوال اس آیت میں کھڑا کیا گیا ہے جس پر سارے مشرک لاجواب ہیں، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ لوگ، یہ مشرکین مکہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ حالت یہ ہے کہ یہ بت خود جن کی عبادت کرتے ہیں پیدا کیے جاتے ہیں، یہ کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے مشرک لوگ خود بناتے ہیں۔ عبادت کرنے والا خود اپنے معبود کو اپنے ہاتھ سے بنا کر وجود میں لاتا ہے، یا للعجب۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائے پورے بت، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے نہیں چھین سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ طالب بھی بودا ہے، مطلوب جس سے بھی جو ہے بودا ہے۔ یہ بات بتائے گی، یہ معبودان باطل پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، جبکہ معبود کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بنایا نہیں جاتا، وہ خود خالق ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بناتا ہے، اس کو کوئی نہیں بناتا۔ اس کے بعد ان کمزور و بے بس معبودوں کی حقیقت بھی بتلائی گئی ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ ایک بات بتائی گئی ہے، اگر تم بتوں اور باطل معبودوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، دونوں ان کے سامنے برابر ہے۔ یہ جتنے باطل معبود ہیں وہ خالق حقیقی کی مخلوق ہیں۔ جو چیز ایسی ہو جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہو اور نہ سمجھنے کی صلاحیت ہو اور نہ جواب دینے کی صلاحیت ہو اور نہ ہی نفع پہنچانے کی صلاحیت ہو اور نہ ہی کسی کی مراد اور طلب کو پورا کرنے کی طاقت ہو، ایسے لچر معبود کیسے حقیقی معبود بن سکتے ہیں؟ کیسے یہ قابل اس بات کی قابل ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کیا جائے؟ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔